Dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 11th class history. Today, our topic is the Incas. The Inca civilization. The Inca. The Incas civilization. یہ جو انکا سویلائزیشن ہے یہ وجود میں آئی ہے 12th سینچری میں. کہاں؟ ساؤتھ امریکہ میں. اس کے جو فاؤنڈنگ فادر وہ ہے مینکو کیپک کو رب کرتے ہیں. مینکو کیپک CAPAC مینکو کیپک اس کے جو ہے فاؤنڈنگ فادر کا وجود میں آئی ہے 12th سینچری میں. کہاں؟ ساؤتھ امریکہ میں. تو اب اس کے کیا کیا فیوچرز ہیں، اس کے کون کون سے فیکٹرز ہیں، انہیں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا جو فیکٹر ہے اس کا وہ ہے پوزیشن آف ایمپیرر، یعنی جو بادشاہ تھا یا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا ان کا سویلائزیشن میں اس کی کیا پوزیشن تھی، اس کی کیا اہمیت تھی. دا ایمپیریئر آکیپائڈ سپریم پوزیشن. جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی سپریم پوزیشن ہوتی تھی. سپریم پوزیشن SP سپریم پوزیشن اس کی ہوا کرتی تھی ان کا سویلائزیشن میں. اس کے جو ورڈز ہوتے تھے وہ تسلیم کیے جاتے تھے ایز اے لا، یعنی اس کے ہر الفاظ، ہر قانون جو تھا وہ تصور کیا جاتا تھا ایز اے لا، بلیو ٹو بی اے لا. آل دا پیپل آف دا ایمپائر، جو بھی اس کے امپائر میں لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کی ورشپ کرتے تھے لائک اے گاڈ. جیسے بھگوان کی پوجا کرتے تھے وہ اس کی پوزیشن اس کی کیا کرتے تھے ایز اے گاڈ، یعنی اس کی پوزیشن ایز اے گاڈ کی طرح تھی. کس کی؟ کنگ کی. کہاں؟ ان کا سویلائزیشن میں. ٹو ڈس اوبے، اس کی جو ہر ورڈ، ہر بات جو تھی وہ قانون تھا. اف اینی ون ڈس اوبے ہز آرڈر، اگر کوئی اس کے آرڈر کو کیا کرتا تھا، ڈس اوبے کرتا تھا تو اس کے سینٹینس ٹو بی ڈیتھ. تو اس کی خیر نہیں ہوتی تھی تو اس کو موت کا سزا دیا جاتا تھا. یہ تھا اس کی پوزیشن آف ایمپائر. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اس کا ایڈمنسٹریشن. دوسرا پوائنٹ جو ہے ایڈمنسٹریشن میں اس کا کیا دخل انداز تھا. مین ایم آف دا ایڈمنسٹریشن واز پبلک ویلفیئر. مین کام اس کا تھا پبلک ویلفیئر. اس کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، ایچ پروونس ہیڈڈ بائی اے گورنر. ہر ایک پروونس جو تھی اس کی، ہر ایک خطہ جو الگ الگ تھا وہاں گورنر ہوا کرتا تھا. تو گورنر کے ساتھ کچھ آرمی آفیسرز یعنی ملٹری اینڈ سول آفیسرز ہوا کرتا تھا جو اپنے اپنے علاقے میں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے تھے. وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے تھے. ہی واز اسسٹڈ بائی سم ملٹری اینڈ سول آفیسرز. تو اوور آل جو سپرویژن کرتا تھا وہ کون کرتا تھا؟ وہ یہی کنگ کرتا تھا پورے علاقے پر. دا کنگ یوزڈ ٹو ایگزرسائز این افیکٹو کنٹرول اوور ہز کنگڈم. پورے کنگڈم میں اس کے جو راج ہوتا تھا اس پر جو گورنرز ہوتے ان گورنروں پر نظر گزر رکھتا تھا. کون؟ یہی کنگ. بات سمجھ میں آ رہے؟ تو اب آگے بڑھتے ہیں. تیسری پوائنٹ جو تھا وہ ہے آرکیٹیکچر کی جہاں تک بات ہے تو بڑے بڑے
جو ان کا سویلائزیشن میں وہاں اس میں پائے جاتے ہیں میسیو پیلسز ہے، فورٹز ہے، ٹیمپلز ہیں، میگنیفیشنٹ بلڈنگس وہاں پر بنائی گئی تھی. بسائڈز بلڈنگز ان کا پیپل آلسو کنسٹر روڈز تھے، برجز تھے اینڈ ٹنلز تھے. یعنی ان کا کافی یوگدان رہا ہے آرکیٹیکچر میں، ان کا سویلائزیشن میں. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو ہے ان کا سویلائزیشن کا ایک اہم پوائنٹ رہا ہے، وہ ہے ویریس کلاسز. جو سوسائٹی تھی اس میں ویریس کلاسز تھا. ویریس کلاسز society was divided into various classes. King had the supreme power in the society. سب سے اعلیٰ درجہ جو تھا وہ کس کا؟ ہی یوزڈ ٹو، جو کنگ تھا وہ بڑے بڑے کوسٹلی ٹربنز پہنتا تھا، روبز پہنتا تھا. ہی یوزڈ ہیو اے لارج نمبر آف سرونٹس، اس کے پاس بہت سارے تھے. انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. دا ٹیچرز، فزیشینز، بہت سارے اس کے پاس تھے. یعنی ٹیچرز بھی سوسائٹی میں تھے، آرٹیشنز تھے، فزیشینز تھے، نوبلز تھے. یعنی سوسائٹی کو بہت سارے کیٹاگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. دے آلسو ہیڈ اے کمفرٹیبل، جو کنگ تھا وہ کمفرٹیبل لائف جیتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ایک اور پوائنٹ کی طرف جائیں گے، وہ ہے 5th پوائنٹ، پوزیشن آف وومن. پوزیشن آف وومن یعنی وومن کی کیا پوزیشن تھی ان کا سویلائزیشن میں. کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو وومن ان کا سوسائٹی انجوائڈ اے گڈ سوشل لائف، سوشل اسٹیٹس جہاں تک تھا عورت کا بہت اونچا تھا. دے ویر گیون فل ریسپیکٹ ان دا سوسائٹی. اس سے کافی اونچی نظروں سے دیکھا جاتا تھا سوسائٹی میں کسے؟ عورت کو. اس کے بعد کیا ہے؟ دے ویر آلسو فری ٹو چوز دیئر لائف پارٹنر جو اس کی تھی اس کے لیے بھی اس کو خود اجازت تھی. اگر کوئی ویڈو تھی تو اس کو ریمیریج کرنے کی بھی اجازت تھی. Some of the women also used to serve as a priestess. کچھ ایسی عورتیں بھی اس سوسائٹی میں تھے جو ایز اے priestess کام کرتی تھی. The women at that time used to take an active part in social activities. یہ تھا women کا اسٹیٹس ان کا سویلائزیشن میں. ایک اور پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے، وہ ہے ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن کا کیا حال تھا ان کا سویلائزیشن میں. ان کا سوسائٹی لیڈ اسپیشل ایمفیسس آن ایجوکیشن. وہ زیادہ زور دیتے تھے ان کا سویلائزیشن میں. ایوری چائلڈ واز سینٹ ٹو اسکول. ہر ایک بچے کو اسکول بھیجا جاتا تھا. وہاں پر اسے ٹریننگ دی جاتی تھی. وہاں پر the boys were usually imported as military and priestly. بچوں کو جو لڑکے تھے ان کو زیادہ ملٹری ٹریننگ اور پریسٹ ٹریننگ دی جاتی تھی. تو کچھ لڑکیاں جو تھیں ان کو بھی ایز اے پریسٹ بننے کے لیے تعلیم دی جاتی تھی. the student scholars some of the girl were usually taught orally. جو تعلیم وہاں پر دی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ اورلی تھی، وہ زبانی تھی. وہ وہاں پر ریٹن ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں تھے، ریٹن رائٹنگ وہاں پر نہیں تھے. انڈر دس سسٹم یعنی اب جو تعلیم وہاں پر تھی لیکن وہ اورلی تھی، وہاں پر ریٹن ایجوکیشن نہیں تھی. حساب کتاب کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ کلرز کا استعمال کرتے تھے، کچھ داغوں کا استعمال کرتے، ان میں گانڈ وغیرہ لگاتے تھے اور حساب کتاب رکھتے تھے. تو آفیشیل ان کا لینگویج واز کچھ ویریس آکیپیشنز. اس کے بعد اور ایک پوائنٹ کی طرف ہم جائیں گے، آکیپیشنز. ویریس آکیپیشنز، ویریس آکیپیشنز. اس کے علاوہ اور کون کون سے کام وہ کرتے تھے؟ Several kinds of occupations were presented
इनका एग्रीकल्चर वाज द मैन ऑफ सबसे बड़ा जो काम उनका था, सबसे बड़ी काम जो वो करते थे वो क्या था, ज़मींदारी. तो वो एट द टाइम ट्रीज वर बिल्डिंग्स इन द हिली ट्रेनर इन ऑर्डर टू इरीगेशन दीज फील्ड्स कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड. यानी अपनी ज़मीन की सिंचाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पानी के लिए वो उन्होंने कैनल्स बनाए थे. तो ज़्यादातर वो, अगर हम बात करेंगे क्रॉप्स, मेन क्रॉप्स उनके क्या थे, मेन क्रॉप्स वाज कॉर्न उनके थे, और पोटैटोज वो ज़्यादा कमाते थे. तो कुछ लोग पास्चुरलिस्ट के माने हैं क्या, पशुपालन के, यानी कुछ लोग जानवर रेयर भी करते थे, यानी जानवर भी पालते थे. इसके बाद इंशाल्लाह हम कल आने वाले टॉपिक में बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ इनका सिविलाइजेशन. ये जो इनका सिविलाइजेशन थी ये कैसे डिक्लाइन हो गई. उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको